اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ گرین فلیگ اسکولز اینڈ کالج سسٹم طلباء و طالبات کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ کلاس 6 سبجیکٹ سندھی، عنوان بیہن جا نالا، دنوں کے نام۔ دنوں کے نام آپ میرے بچے چھٹے ہفتے میں دنوں کے نام سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ مزید جو کام ہوگا وہ آج سیکھیں گے، اور گرامر کا جتنا پورشن ہے انشاءاللہ وہ آن لائن کلاسز میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی کاپی میں نوٹ کرتے جائیں گے اور اس کو یاد کرتے جائیں گے تاکہ فائنل کے ایگزام میں ہمیں اور آپ کو پرابلم نہ ہو۔ چھٹا ہفتہ چل رہا ہے، 7واں 8واں جتنے بھی ویکس ہیں، اب ہم نے انشاءاللہ گرامر کا پورشن حل کرنا ہے۔ یہ اسلامی نقطہ نظر ہم پیش کریں گے دنوں کے حساب کے نام سے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے یعنی جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ اگر تم جانو تمہارے لیے انتہائی بہتر ہے، یعنی جمعے کے دن کی فضیلت اور جمعے کے دن کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی۔ ویسے بھی متعدد دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ تو آج جمعے کا دن ہے، آپ کی کلاس ریکارڈنگ میں تو جمعے کے دن کو ہم نے سامنے رکھا ہے کیونکہ جمعے کا دن باقی دنوں کے حساب سے بڑی فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے۔ القرآن سورہ جمعہ آیت نمبر 9 کا یہ حوالہ ہے۔ بیہن جا نالا یعنی دنوں کے نام، سندھی میں دنوں کے نام بتائے جا رہے ہیں۔ چھنچر یعنی ہفتہ، چھنچر ہفتہ، 6 سمجھتے ہیں، ڈبل 6 ہے یہ، چھنچر ہفتہ۔ آچر اتوار، آچر اتوار۔ سومر پیر، انگارو یعنی انگارو منگل، انگارو منگل۔ اربا یعنی بدھ، اربا بدھ۔ خمیس یعنی جمعرات، خمیس جمعرات۔ اور جمعہ یعنی جمعہ، جمعہ یعنی جمعہ۔ ٹھیک ہے، اردو میں آ جائیں گے، آگے سامنے لکھے ہوئے ہوں گے انگریزی میں بھی اردو میں بھی، لیکن ہم سامنے اس لیے سمجھا رہے تھے آپ کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور لکھنے میں آسانی ہو۔ ہفتے کے بیہن جا نالا، ہفتے کے دنوں کے نام یہ لکھے ہوئے ہیں انگریزی میں، یعنی ڈیز آف دا ویک۔ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے ہم نے سندھی لکھی ہے تاکہ آپ کو مزید سمجھنے میں آسانی ہو۔ آچر یعنی اتوار، سومر یعنی پیر، انگارو یعنی منگل، اربا یعنی بدھ، سامنے وینسڈے لکھا ہوا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، انگریزی اردو آپ بآسانی سمجھتے ہیں۔ خمیس یعنی جمعرات، جمعہ یعنی فرائیڈے یعنی جمعہ، اور چھنچر، چھنچر یعنی ہفتہ۔ یعنی انگریزی دنوں کے نام، یعنی انگریزی دنوں کے حساب سے یہ نام لکھے ہوئے ہیں، جیسے انگریزی میں لکھے ہوئے نام اس طرح ان کی ٹرانسلیشن سندھی یا اردو میں کی گئی ہے، اچھی طرح سے اپنے پاس نوٹ کریں گے۔ لکھا ہوا ہے ڈیز آف دا ویک، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے۔ سومر، انگارو، اربا، خمیس، جمعہ، چھنچر، آچر، یہ اچھی طرح سے اپنے پاس نوٹ کریں گے۔ دنوں کی اردو اور سندھی میں ترتیب، جو دن ہیں ڈیز ہیں ہمارے پاس، ان کی اردو اور سندھی میں ترتیب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ چھنچر ہفتہ، آچر اتوار، سومر پیر، انگارو منگل، اربا بدھ، خمیس جمعرات، جمعہ جمعہ۔ واؤ کا فرق ہے، جمعہ اور جمعہ، سندھی میں جمعہ کہتے ہیں، اردو میں جمعہ کہتے ہیں، جمعہ۔
جمعۃ المبارک. بیہجا نالا اردو ہے سندھی میں، دنوں کے نام اردو اور سندھی میں. آپ کے سامنے اردو لکھی ہوئی ہوگی، سندھی لکھی ہوئی ہوگی، اپنے پاس نوٹ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. چھنچر، آچر، سومر، انگارو، اربا، خمیس، جمعہ. خمیس جمعہ یعنی ان کی سامنے اردو لکھی ہوئی ہوگی. اردو کو اچھی طرح سے فوکس کریں گے، سندھی کو فوکس کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور لکھنے میں آسانی ہو. یہ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ آ گیا جمعہ. ٹھیک ہے، اچھی طرح سے اپنے پاس نوٹ کریں گے. الفاظ: اول، آخر، پہلی، آخری، ابتدا، انتہا، زمین، آسمان، آپ کا غلام. الفاظ سے اچھی طرح سے اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے اور یہ 5 ہوں گے تاکہ آپ کو پیپر میں لکھنے میں آسانی ہو. اور یہ مشہور ہیں اور آپ اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں اور ان کو اپنی کاپی میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں. الفاظ: واحد جمع. واحد جمع ہمارے سامنے اصول کے ساتھ لکھے ہوئے. اصول کو یاد کریں گے تو واحد جمع کہیں بھی نظر آئے تو آپ آسانی سے اس کی جمع لکھ سکتے ہیں. یعنی واحد کہیں بھی ہو تو آپ اس کی جمع لکھ سکتے ہیں. واحد جمع یعنی سندھی زبان میں واحد مذکر کے آخر میں پیش ہو جائے تو انہیں یہ جمع زبر ساتھی ہوئی. سندھی زبان کا اصول ہے واحد ہو اور پھر مذکر ہو، اس کے آخری حرف یعنی آخری حرف کون سا ہے؟ لام. گل تو اس کی جمع میں سے زبر سے ہوگی یعنی گلر. آپ دیکھ رہے ہیں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. گل گل، کتاب کتاب، قلم قلم، نب نب، ہتھ ہتھ. اچھی طرح سے اپنے پاس نوٹ کریں گے. خصوصاً آپ نے ہدایات لکھنی ہیں. یہ جو اوپر فارمولہ نظر آ رہا ہے یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. مذکر مؤنث یعنی یہ رشتوں میں مذکر مؤنث ہے. پیر، ماں، ڈاڈو ڈاڈی، نانو نانی، چاچو چاچی، مامو مامی. پیر یعنی والد کو کہا جاتا ہے، ماں ماں. ڈاڈو دادا کو کہا جاتا ہے، دادی دادی. نانو نانا کو کہا جاتا ہے، نانی نانی. چاچو چچا کو کہا جاتا ہے، چاچی چاچی. ماموں یعنی ماموں اور مامی اس کی مؤنث ہے. یہ رشتوں میں انسانوں میں نام آ گئے مذکر مؤنث. تمام ڈیہن جا باقی کم یاد کریو پنجی کاپی میں سونے نمونے سے نوٹ کرو. یعنی دنوں کے نام اور باقی کام اچھی طرح سے نوٹ کریں گے اور یاد کریں گے. ہمیشہ کی طرح میرے بچے میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے، آپ اپنا اپنے والدین کا بزرگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.